حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عہد طفلی۔ صرف 2 بند پر مشتمل یہ مختصر سی نظم عملاً ایک باشعور اور صاحب فکر و نظر شاعر کی ابتدائی داستان حیات کا ایک حصہ ہے۔ اس نظم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے عہد بلوغیت میں جب شاعر اپنے بچپن پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اور وہ ان تاثرات کو کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ پہلا بند معنی۔ دیار نو، نیا شہر، آغوش مادر، ماں کی گود۔ مطلب، اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ایام طفلی میں زمین اور آسمان تو میرے لیے قطعی اجنبی حیثیت کے حامل تھے۔ میری حقیقی بناگاہ تو ماں کی آغوش تھی جو فی الواقع ایک وسیع کائنات کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ ہر متحرک شے میرے نزدیک دلچسپی کا باعث ہوتی تھی، حد تو یہ ہے کہ میری زبان سے جو بھی صدائیں برآمد ہوتی تھیں ان کا مفہوم میں خود بھی نہ سمجھ سکتا تھا۔ اگر کسی تکلیف کے سبب رونے لگتا تو دروازے کی زنجیر کے کھٹکھٹانے سے ہی بہل جاتا تھا۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ دوسرا بند معنی۔ آواز پا، پاؤں کی آہٹ، دروغ مصلحت آمیز، اچھا نتیجہ پیدا کرنے والا جھوٹ، وقف دید، دیکھنے میں مصروف۔ مطلب، رات آتی تھی تو میں آنکھ جھپکے بغیر آسمان پر روشن چاند کو تکتا رہتا تھا۔ چاند جو بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہوتا تھا۔ اپنے عزیز و اقارب سے جب میں چاند کے بارے میں سوالات کرتا تو اپنی لا علمی کے سبب وہ مجھے اس کے بارے میں ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اب جن کے بارے میں سوچ کر ہنسی آتی ہے، لیکن ان دنوں میں حیرت زدہ ہو کر خاموش ہو جاتا۔ ان دنوں ہر شے کو تکتا رہتا اور میں اپنے دل میں ہی سوال کرتا رہتا تھا۔ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر،
پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا، سراپا ذوق استفسار تھا۔